مومن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ مومن بڑا خوبصورت سوال، اور میں اس پورے سوال کو صرف ایک لائن میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ آپ نے فرمایا کہ خیر و شر کی قوتیں ہیں جو کار فرما ہیں، سورہ یوسف میں بھی آپ کو دکھائی دے رہی ہیں۔ دیکھیے، مومن کی ڈیفینیشن یہ ہے، مومن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ مومن شر میں سے خیر پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ شر کو یوٹیلائز کرتا ہے، وہ شر کو ڈیمولش نہیں کرتا، وہ ختم نہیں کرتا۔ ایک کائناتی نظام کی طرف جب آپ دیکھیں گے تو ستاروں کا ٹوٹنا آپ کے لیے، میرے لیے تو معیوب ہے، لیکن ایک تحفظ کا نظام ہے جو کار فرما ہے۔ دیکھنے میں تو اس کے اندر تخریب کاری ہے، لیکن اس کے اندر تعمیر ہے۔ تو سورہ یوسف کے اندر جب آپ آئیں گے تو آپ دیکھ لیجئے، بھائیوں کے دل میں بھائی کے لیے حسد پیدا ہوئی ہے تو یہ ایک شر ہے، لیکن اسی شر کو خیر میں ڈھالنے کے لیے یوسف علیہ السلام جس بھٹی سے گزرے ہیں اس پر آپ نظر دوڑا لیجیے۔ آپ نے اپنے بھائیوں کو کوئی سزا نہیں دی، آپ نے شر میں سے خیر پیدا کر لی۔ زلیخا کو دیکھ لیجئے، عزت نفس پر حملہ کر رہی ہے، لیکن رسپانس میں آپ دیکھ لیجئے کہ پردہ داری کی جا رہی ہے، نام تک نہیں لیا جا رہا۔ تو مومن کی تعریف یہ ہے کہ وہ شر میں سے خیر پیدا کر لے۔ تو یہ نہ کہ صرف سورہ یوسف بلکہ پورے قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ آپ شر میں سے خیر پیدا کر لیں۔ دیکھیں، قرآن کریم نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، فتنہ۔ فتنہ تو ہمارے ہاں فتنہ جو ہے وہ صرف نیگیٹیوٹی کے اندر استعمال کیا جاتا ہے یا سوچا جاتا ہے، لیکن دراصل فتنہ کہتے ہیں وہ مقام کہ جہاں پر خیر اور شر مخلوط حالت کے اندر پائے جائیں، وہ تختہ مشق کہ جس پر خیر بھی پریکٹس کرے اور شر بھی پریکٹس کرے۔ وہ بدو جو ہیں، ہم نے تو پریکٹیکلی بھی اس چیز کو دیکھا کہ وہ بدو جو ہیں وہ ایک پہاڑ پر ایک چھوٹا سا شیشے کا ٹکڑا رکھتے ہیں اور اپنی بندوق سے اس پر نشانے پکاتے ہیں، اس پہاڑ کو تختہ مشق بناتے ہیں۔ اس پر ایک انسان نشانہ اس لیے پکاتا ہے کہ وہ کسی کی جان لے گا، کسی کو قتل کرے گا، لیکن اسی تختہ مشق پر ایک انسان نشانہ اس لیے پکاتا ہے کہ وہ کسی کی جان بچائے گا۔ تو اسی ایک تختہ مشق پر خیر اور شر دونوں کی پرورش ہو رہی ہے۔ اٹس ڈیپینڈ آن یو کہ آپ ان دونوں میں سے کس طرف جاتے ہیں، خیر کی طرف یا شر کی طرف۔ تو قرآن کریم میں مال اور اولاد کو بھی فتنہ کہا گیا ہے۔ تو آپ چاہیں تو ان میں سے خیر پیدا کر لیں، آپ چاہیں تو ان میں سے شر پیدا کر لیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سورہ یوسف اور پورے قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ ایک مومن کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ شر میں سے خیر پیدا کر لے۔ جزاک اللہ خیر۔